بسم اللہ پروفٹ یوسف علیہ السلام پارٹ 13 فائنل پارٹ۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے گلے ملتے ہیں اور وہ سب مل کر خوب روتے ہیں اور یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے کام کو ایسے ہی چھوڑ دیتے بنا کسی اور کو ان کی جگہ رکھے، اسی لیے انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 93 ترجمہ: میرا یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ تو پھر قافلہ واپس فلسطین کی طرف چل پڑا۔ یہاں سے ہم مصر کو چھوڑ کر اب چلتے ہیں فلسطین کی طرف، اور خاص طور سے یعقوب علیہ السلام کے گھر کی طرف۔ یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گر رہے ہیں۔ وہ اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور ہوا میں کچھ سونگھتے ہیں۔ سب سے بڑے لڑکے کی بیوی کہتی ہیں کہ یعقوب تو آج اپنے حجرے کے باہر آ گئے ہیں۔ عورتیں آپس میں پوچھتی ہیں آخر ایسا کیا ہو گیا؟ وہ لوگ ان کے چہرے پہ ایک مسکان دیکھتے ہیں، تو وہ ان سے پوچھتی ہیں آپ آج کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے آج یوسف کی خوشبو ہوا میں آ رہی ہے۔ تو ان عورتوں نے یعقوب علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے لیے کوئی امید نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ یوسف کے غم میں شاید ہلاک ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا وہ یوسف کے قمیص کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ دوسرے نے کہا مجھے نہیں پتا، انہوں نے تو یہ کہا کہ وہ اس کی خوشبو سونگھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تھوڑا پریشان ہو گئے ہیں۔ اس دن یعقوب علیہ السلام کو ایک دودھ کا کپ چاہیے تھا جس سے وہ اپنا روزہ توڑتے، کیونکہ وہ روزہ تھے۔ رات میں انہوں نے اپنا کپڑا بدلا۔ قافلہ اپنے مال کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی قمیص بھی ساتھ لے جا رہا تھا۔ قافلہ یعقوب علیہ السلام کے قریب پہنچا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے حجرے میں بہت دیر تک نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور ہوا میں ایک خوشبو سونگھی، اور وہ رو رہے تھے جیسے ہی وہ قمیص ان کے نزدیک آ رہی تھی۔ سورہ یوسف آیت 94 سے 97 ترجمہ: اور جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیص ان کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیں، ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے ایک خواب سے اور ختم ہوتا ہے اس خواب کی تعبیر سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے سورہ یوسف آیت 98 سے 100 تک: یعقوب نے کہا میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور سب سے کہا کہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں، جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے۔ اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے، اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اس خواب کے سچا ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 101 ترجمہ: اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ یوسف علیہ السلام نے راجا سے اجازت چاہی کہ وہ اور ان کا پریوار مصر میں ہی بسے۔ یوسف علیہ السلام بے شک مصر کے لیے ایک بہترین خزانہ تھے، اور راجہ بہت خوش تھا کہ وہ یہاں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کو شکر کا سجدہ کیا۔ موت سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت دی کہ وہ اسلام کی تعلیمات سے جڑے رہیں، کیونکہ یہی دین اللہ کے انبیاء کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا یہ بہترین قصہ آج یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں
ایوب علیہ السلام کا قصہ بتائیں گے. چینل کے ساتھ ضرور جڑے رہیں. اصلاح کی نیت سے شیئر کریں, کیا پتہ آپ کی ایک شیئر سے اللہ کے فضل سے کوئی ہدایت پا جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.